یہاں کی ایک جماعت گئی تھی گلگت، زور کی نماز امام صاحب نے پڑھائی بڑی لمبی چوڑی. ایک نمازی نے پوچھا کون سی سورت پڑھی؟ کہا سورہ یاسین. کہاں سے پڑھا ہے؟ اکثر لوگ. انہوں نے کہا ہم بھی اسی محلے سے آئے. او جو وہ خوش ہوا. انہوں نے کہا ہم 3 دن رہے. ان کا خبردار کہ چولہا جلایا. کہا 14-17 آدمیوں کو روز اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلاتا. کہا میرے استاد میری درسگاہ کے محلے سے آئے جہاں میں نے 8-10 سال پڑھا ہے، تو قدر تو کرنا چاہیے. حضرت مولانا بھائی عبد الوہاب سے شفاهم اللہ شفاء عاجلا وبارک اللہ فی حیاتہم القیمہ، سد سکندری ہے فتنوں کے سامنے. فرمایا کہ ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا تبلیغ کے لیے، اتفاق سے نظام الدین کے بزرگ بھی وہاں آ گئے ہندوستان سے، اور پاکستان کے بھی سربراہ جو بزرگ اور ذمہ دار ہیں جماعت کے وہ سب وہاں تھے. تو وہاں کوئی ایسی غلط CID ہو گئی ہے کہ ہم پر پابندی لگتی اور ہمیں کوئی بات نہیں کرنے دے رہا تھا. مسلمان ہمارا فون نہیں اٹھاتا تھا، عوام سے ملنا نہیں چاہتا تھا. کہا ہم نے اچانک بلیٹن سنا یا اخبار میں پڑھا کہ پاکستان سے ایک موقر وفد آیا ہے اور مولانا مفتی محمود صاحب کی سربراہی. کہا ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں ہم پہنچے. بھائی عبد الوہاب نے مجھے سنایا رائے میں، اور کہا ہم نے عرض معروض کی کہ حضرت بہت بد وقت ہے ہمارا، آپ بے فکر ہو جائے، ابھی سیٹ ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ بس ابھی 11-12 بجے اجلاس شروع ہو رہا ہے، قیام امن. اور مفتی صاحب نے درخواست کی کہ مجھے پہلے گفتگو کا موقع ملے. پاکستانی وفد کے وہ بڑے تھے. فرمایا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ امن کسی وجہ سے قائم ہوتا ہے، کچھ اسباب ہے، کچھ لوگ ہیں، اور جو سے ان کی فصاحت بلاغت تھی وہ تو ابوالکلام تھے اپنے زمانے کے. کہا بادشاہ نے فوراً ان کو بیچ میں روکا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کدھر ملیں گے؟ کہا وہ یہاں آ چکے ہیں اور آپ نے پابندی لگائی. آپ کے ملک کو شیر و شکر اور امن کا گوارا بنانے کے لیے اپنے خرچے پہ آئے ہوئے، اور ان کی طرف سے کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار، پاکستان ذمہ دار. تو بھائی عبد الوہاب یہ بیان کرتے ہوئے ایسے تھرا رہے تھے آنسو. فرمایا 100 سنار کے ایک لوہار. تو فوراً بلیٹن پر، ٹیلی ویژنوں پر، تمام اشاعتوں پر اعلان ہوا کہ پاکستان و ہندوستان سے جو تبلیغی لوگ آئے ان پر کوئی پابندی نہیں، وہ جہاں چاہے جب چاہے امن کا پیغام لوگوں کو سنائے. الحمدللہ.